نجمو قلت شاتا بدخل نبي ما محمدي مولا محمدي مولا محمدي. ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہیں سے انٹرویو میں کہہ دیا مودی جی سے کہ مودی میری تقریریں بھڑکاؤ نہیں ہوتی ہیں، اگر ہمت ہے تو ایک طرف پروین توگڑیا کی کیسٹ سناؤ اور ایک طرف میری سناؤ، اور فیصلہ عوام پہ چھوڑ دو، خود پتا چل جائے گا کہ کون زہرو بنتا ہے. لیکن پروین توگڑیا کی کیسٹیں سنائے گا کون؟ اقتدار میں تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا صبر کیجئے میرے بھائیوں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. میں کچھ دنوں تک اور ویدوں کے منتر اور رامائن گیتا کے شلوک نہیں پڑھوں گا، مجبوری ہے میرے ساتھ. معراج ربانی کو دیکھو کس طریقے سے بین لگا، بیچارے سعودیہ تک محدود ہو گئے. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک تھا، اور اسٹیج جس کے اسٹیج پر 50 سینکڑوں آدمی ایک دم اسلام لے آتے تھے. یہی امید تھی اس حکومت سے کہ اب ان کے اوپر پابندی لگے گی. اب نظریں میرے اوپر بھی ہیں، وہ تو شوشہ مل نہیں رہا ہے، ورنہ کب کا یہ سب سے پہلے تو ہم ہی کو بینڈ کرنے والے تھے. لیکن پریشانی یہ ہے کہ ان کو کوئی شوشہ مل نہیں رہا ہے ابھی ایسا، اور اللہ کرے کہ نہ ملے. لیکن میں ایک دو تقریر، کیونکہ جب بولوں گا تو بھاگ جاؤں گا، اور جب بھاگ جاؤں گا تو ان کو وہی چیز چاہیے جو میرے غصے کی حالت میں نکل جائے میرے منہ سے، اور اسی چیز کو وہ بناتے ہیں، اسی چیز کو ٹارگیٹ بناتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کون سی فضا چل رہی ہے، کیسے کیسے لوگ انٹرنیٹ پہ کون سی چیزیں ڈال رہے ہیں. کبھی مولوی جرجیز کو کسی لڑکی سے جوڑا جاتا ہے، کبھی کسی لڑکی کا ویڈیو بنا کر وہ ڈالا جاتا ہے. اور میں چیخ کے رہ گیا کہ اس کو میرے سامنے تو لاؤ، لیکن سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آج تک 376 77 504 506 سب کچھ لگوا دیا، لیکن پولیس آج تک ہم سے پوچھ تاچھ کے لیے بلا نہیں رہی ہے، کیونکہ لڑکی نہ کوئی ہوٹل بتا پا رہی ہے، نہ کوئی گھر بتا پا رہی ہے، نہ میڈیکل رپورٹ میں اس کے کچھ نکل رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسانیت اور بریلویت اور دیوبندیت اتنی گر سکتی ہے، اتنی زیادہ نیچے آ سکتی ہے کہ وہ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو بھی بسرے اسٹیج لانے کے لیے تیار ہے، اور مولوی جرجیز کو گرانے کے لیے اتنا گھراؤ اور اتنا بے بنیاد الزام بھی لگا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سارے کام مزاروں پر کھلے عام ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا ہے. انہوں نے سوچا کہ میرے پیر میرے ملا تو ہے ہی سب، دم کرنے کے بہانے کہتے ہیں چلو کمرے میں سورہ جن پڑیں گے 40 دن تک، اور پھر کمرے میں بے ہوش کر کے وہ مولوی آسرام بن جاتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا. تو سوچا کہ میرے مولوی تو بدنام ہے ہی، مولوی جرجیز کو بھی بدنام کر. تو اس وقت بہت گھناؤنی سازشیں چل رہی ہیں، اور ابھی اور چلیں گی، کیونکہ ابھی ایک میرا دشمن ہے خود میرے ہی اٹاوا میں، وہ کہہ چکا ہے کہ چاہے مجھے 50 لڑکیاں لانا پڑے میں لاؤں گا، لیکن مولوی جرجیز کو جیل میں بھیج کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ چکا ہے، اور میں بھی کہہ چکا ہوں. انشاءاللہ اگر میں سچ پر ہوں اور حق پر ہوں تو میرا کوئی بال بیٹا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہوگا. اب آپ غور کریں گے، دوسری لڑکی آپ کے پورنیہ سے لائیں گے، آپ کے پورنیہ سے. کھرباڑی کوئی جگہ ہے گاؤں، کھورباڑی کی ایک لڑکی اٹاوا پہنچتی ہے اور وہاں ایس ایس پی سے کہتی ہے کہ میرا نام پہلے پوجا تھا، مولانا جرجیز میرے گھر پہ آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گا. 1 سال سے میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، میں شادی کرنے اٹاوا آئی تو مجھے گھر سے بھگا دیا. میرے باپ کا نام سنتوش کمار ہے. میں نے بھی پورنیہ میں ماحول معلوم کیا، بھائی تم لڑکی ہے یار، میں کس کے یہاں گیا ہوں. میرا ماحول تو یہ ہے کہ
رات میں 1 بجے نمبر آتا تو 12 بجے تک میں سو جاتا ہوں، اور 1 بجے تقریر کیا اور 3 بجے ختم کیا، پھر جہاں جلسہ ہوا وہاں چلا گیا۔ ایسا کون سا گاؤں ہے جہاں میں نے کسی پوجا سے شادی کا بہانہ کر کے اس کو بلایا ہو؟ جب میں نے انعام الحق مدنی کو فون لگایا کہ اس گاؤں میں پوجا نام کی اور سنتوش کمار نام کی کسی باپ کو اور اس کی لڑکی کا نام معلوم کرو، وہ ابھی اٹاوا کے تھانے میں بند ہے، مہیلا تھانے میں اس کو جانے نہیں دوں گا جب تک کہ اس کے باپ کو ہی بلا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے پتہ لگایا، وہ کسی حد تک پہنچے، میں نے عثمان مکھیا جی کو فون لگایا ذرا معلوم کر کے لگا، انہوں نے بھی کسی حد تک معلوم کیا، پھر میں نے پورنیہ کے ماسٹر عبداللہ کو فون لگایا، انہوں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا کہ ہاں اس گاؤں میں ایک لڑکی ہے لیکن وہ 4 مہینے سے غائب ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا نام پوجا نہیں ہے، نکھت ہے۔ پھر اس لڑکی کو بلایا، اس کے باپ نے کہا کہ میرا نام اکمل حسین ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی بیٹی سنتوش کمار بتا رہی ہے۔ پھر میں نے اس کے باپ کو اٹاوا بلایا، پھر میں نے اسٹیشن سے ریسیو کیا، پھر میں نے اپنے اٹاوا کی پوری جماعت کے سامنے ان کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد میں نے کہا بتاؤ سچائی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں مولانا صاحب، وہ تو 4 مہینے سے غائب ہے، کبھی میں دلی سے لے کے آتا ہوں، کبھی علی گڑھ سے لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ مہیلا تھانے میں گیا، اس نے بیان دیا، پھر وہ لڑکی بول دی کہ مجھے ایسا کرنے پر ہمارے اٹاوا کا ایک مولوی ہے، اس کا نام میں آپ کو بتا دوں، آپ کے علاقے میں آئے تو اس کی کلاس لیجیے گا، اس کا نام ہے سبحان دانش۔ وہ دیوبندیوں میں دیوبندی بن جاتا ہے، بریلویوں میں بریلوی بن جاتا ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، وہ بالکل ڈھونگی ہے۔ اس نے بتایا کہ مجھے ایسا سبحان دانش نے کہلوایا ہے، سبحان دانش نے۔ میں نے کہا تم پوجا کب تھی؟ کہا نہیں میں پوجا کبھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم سنتوش کمار کب تھے؟ کہہ رہے میں تو پیدائشی مسلمان ہوں، میرے دادا کا بھی نام غیاث ہے۔ مولانا بتائیے کتنی گھناؤنی چالیں چلی جا رہی ہیں، اب بہار تک سے لڑکیاں اٹاوا لائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تو سوچتا ہوں کہ بہار سے ہی کوئی کیس ہونا چاہیے اس کے اوپر، اس حد تک کوئی گر سکتا ہے، اس حد تک۔ لیکن میں بھی زمین کی چھاتی چیر کے ثبوت نکال لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر میں نے ایسا نہ کہا ہوتا تو اٹاوا میں بھی کیس ہوتا میرے اوپر، 376 377۔ اس کا باپ ہاتھ جوڑ کے کہا مولوی صاحب میری لڑکی پاگل ہے، چھوڑ دیجیے۔ مولوی صاحب ہاف ہے، میں نے کہا ہاف ہے، پورنیہ سے اٹاوا تک چلی آئیے، مولانا جرجی سے ملے، شادی کی ہاف ہے۔ ہم نے کہا کتنی دماغ کی تیز ہے وہ، مولانا جرجی کے پاس آئی، آپ کہہ رہے ہیں ہاف ہے؟ ارے اس کو تو اس نے پڑھا دیا، لکھا دیا۔ میں نے کہا کیس کرو اس کے اوپر، ایفیڈیوٹ میں نے بنوا دیا، پیپر میں پھر میں نے نکلوایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی گھناؤنی حرکتیں کی جا رہی ہیں، گھناؤنی حرکتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے تمام مصیبتوں میں ثابت قدم رکھے اور غلط کو غلط اور سچ کو سچ دنیا کے سامنے لے آئے۔ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔